کہالائے نور ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے عرش تک پہنچ رہا ہے۔ وہ تلملا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت اپنی چھڑی کو سائیڈ پہ کر لے۔ کبھی حضرت امام حسین کی داڑھی مبارک کو صاف کرتا ہے، کبھی چہرہ مبارک کو دھوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہف اور صحابہ رقیم سے زیادہ عجیب تر واقعہ تو مجھے شہید کر دیا جانا ہے۔ سردات ندات دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ یہی کرشمہ ہے حق کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ آج ہم حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کا جو سفر ہے کربلا سے دمشق کے بازاروں تک، اس کا تذکرہ کریں گے۔ وہ گلشن نبوی کا وہ مہکتا پھول جو مرجھا کر بھی تمام عالم کو خوشبوئیں لوٹا رہا ہے، آج ہم اس پھول کی بات کریں گے۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کو جب ابن سعد نے آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا تو خولی کو تھمایا کہ جاؤ ابن زیاد کے دربار میں شام ڈلنے سے پہلے لے جاؤ۔ خولی نے حضرت امام علی مقام کا سر لیا اور چل دیا کوفہ کی طرف۔ جب وہاں عمارت حکومت کے پاس پہنچا تو اس کے دروازے مقفل ہو چکے تھے، بند ہو چکے تھے۔ اس نے وہ سر لیا، اپنے گھر چلا گیا، اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگا، اے میری زوجہ، آج میں تمہارے لیے دنیا بھر کی عزتیں لے آیا ہوں۔ اس کی زوجہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کہ آج میں امام حسین کا سر لے آیا ہوں۔ تو اس کی بیوی جس کا نام نوار تھا، اس نے کہا اللہ تم پر ذلت اور رسوائی مقدر کرے، لوگ تو اپنی بیوی کے لیے سونے اور زیورات لاتے ہیں اور تم ساری دنیا بلکہ آخرت کی بھی ذلت اپنے سر لے کر حضرت امام حسین کا سر لے آئے ہو۔ خیر، وہ اس کے بستر سے اٹھی اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی۔ ساری رات حضرت امام حسین کے چہرہ مبارک کو تکتی رہی۔ حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کی تعظیم کا اللہ نے صلہ یہ دیا کہ اس کی آنکھوں سے وہ حجابات اٹھ کے وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک حالائے نور ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے عرش تک پہنچ رہا ہے۔ وہ یہ سارے انوار و تجلیات کو مشاہدہ کرتی رہی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ سفید نوری پرندے ہیں جو حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کا طواف کر رہے ہیں۔ خولی صبح اٹھتا ہے، حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لیتا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ ابن زیاد حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کو سامنے رکھ کے چھڑی لیتا ہے اور گستاخانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پر وہ چھڑی مارتا ہے، تو کبھی آپ کے دانتوں پر وہ چھڑی مارتا ہے۔ وہاں ایک بزرگ صحابی حضرت زید بن ارقم بھی موجود ہیں۔ وہ تلملا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت اپنی چھڑی کو سائیڈ پہ کر لے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کے انہی ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اے زید بن ارقم، اگر آپ کے بڑھاپے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھتے ہیں اور چل دیتے ہیں، اور چلتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آج غلام غلاموں کا سردار بن بیٹھا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ اس کا چہرہ تو دیکھیے کہ کتنا ہی خوبصورت ہے۔ وہیں حضرت انس بن مالک بیٹھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ابن زیاد، یہ حضرت امام حسین ہیں، اور ہم صحابہ میں یہ معروف تھی بات کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورا جسم مبارک اپنے نانا کے بہت زیادہ متشابہ اور ملتا ہے۔ خیر، ابن زیاد نے یہ ساری بے حرمتیاں کی اور اس کے بعد ابن قیس کی زیر نگرانی ایک فوجی دستہ اس نے تشکیل دیا اور اسیران کربلا کے ساتھ حضرت امام حسین کے سر انور کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا۔ ابن قیس اور اس کے پورے دستے کو راستے میں رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک گرجا گھر کے قریب پڑاؤ کیا، اور جب پڑاؤ کیا تو وہاں شراب نوشی کرنے لگے۔
جب شراب نوشی کے لیے جام چلے تو وہاں قریب ایک دیوار پر خون کے ساتھ جلی حروف میں اللہ رب العزت کی قدرت کی طرف یہ شعر لکھ دیا گیا، اترجو امت قاتلت حسینا، کیا یہ امت جس نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر ڈالا ہے، یہ کیا اس امام حسین کے نانا کی شفاعت کا گمان لیے بیٹھی ہے؟ گویا اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کو یہ وارننگ دے دی کہ جس امام حسین کو تم نے شہید کیا ہے، کل بروز حشر انہی کے نانا جان کی شفاعت تمہیں میسر نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گرجا گھر کا جو راغب ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ اسیران کون ہیں، یہ کن کا سر ہے جو نیزے پر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ جن کا سر کاٹ دیا گیا ہے، اور یہ ان کی نواسیاں اور شہزادیاں ہیں۔ اس نے کہا بدبختو، تم نے اپنے پیغمبر کے نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب ایسا کرو ان کی خدمت گزاری کے لیے ایک رات کا موقع مجھے بھی دے دو، اور اس کے بدل میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ دولت کے ان پجاریوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ وہ پادری حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو لیے اور جملہ اسیران کربلا کو لیے اپنے گرجے میں چلا گیا، اپنے خادمین سے کہا کہ پوری رات ان کی خدمت میں گزار دیجئے، اور خود حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک خوبصورت تشت میں رکھا اور سامنے رکھ کے کبھی حضرت امام حسین کی زلفوں کو صاف کرتا ہے، وہ کبھی حضرت امام حسین کی داڑھی مبارک کو صاف کرتا ہے، کبھی چہرہ مبارک کو دھوتا ہے، کہیں مشک و عنبری سے حضرت امام حسین کی زلفوں کو جو ہے وہ خوشبو والا کرتا ہے۔ اس ساری خدمت گزاری کا اللہ رب العزت نے صلہ یہ دیا کہ وہ جو خولی کی بیوی پر انوار و تجلیات کے حجابات اٹھے تھے، اس سے بھی وہ حجابات اٹھ گئے، اور اچانک دیکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہیں جو عرش سے حضرت امام حسین کے سر انور تک مسلسل آ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صبح اٹھا تو اس نے اسی فوجی دستے سے کہا رات خدمت کی ہے، اللہ نے مجھے صاحب ایمان کر دیا ہے، اب میں ان کا خادم بن کر جہاں تک یہ جائیں گے میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ رات پادری نے جو 10,000 دینار دیے تھے، جب وہ صبح باہمی تقسیم کرنے لگے تو جب انہیں کھولا تو دیکھا کہ وہ دینار سارے کے سارے ٹھیکریوں میں بدلے جا چکے ہیں، اور اس پر رب ذوالجلال کا فرمان رقم ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اللہ رب العزت ان کے ان تمام کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ بے خبر ہے۔ تو محترم ناظرین، جب وہ قافلہ دمشق میں پہنچتا ہے یزید کے دربار میں، ابن زیاد کی طرح یزید بھی یہی کرتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو آپ کے سر انور کو سامنے رکھتا ہے، اور چھڑی لے کر حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ہونٹوں پر وہ چھڑی مارتا ہے۔ وہاں پر بھی ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں بدبخت یزید اپنی چھڑی کو سائیڈ پر کر لے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہونٹوں سے بوسہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ابو برزہ اسلمی پر وہ یزید بدبخت غصے ہوا تو حضرت ابو برزہ اسلمی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آج جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، لیکن کل بروز حشر یہ یاد رکھنا کہ تمہارا شفیع، تمہارا شفاعت کرنے والا ابن زیاد آئے گا، اور امام حسین کا شفاعت کرنے والے اس کے نانا محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے۔ پھر سوچ لو کہ تمہارا حشر کس کے ساتھ ہے اور حسین کا حشر کس کے ساتھ ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کی اتنی توہین کرنے کے بعد بھی یزید کی آتش انتقام ہے کہ بجھتی ہی نہیں۔ اس نے کہا 3 دن تک حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر لگا کر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جائے۔
حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے جب سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، وہاں آگے آگے قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے، جب وہ قاری قرآن سورۃ الکہف کی اس آیہ مبارکہ پر پہنچتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا واقعہ کتنا ہی عجیب تر ہے، اور اللہ رب العزت حضرت امام حسین کی زبان کو قوت گویائی عطا کرتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، آپ فرماتے ہیں کہ صحاب کہف اور صحاب رقیم سے زیادہ عجیب تر واقعہ تو مجھے شہید کر دیا جانا ہے اور میرے سر کو نیزے پر لگا دیا جانا ہے، اور یہ عجیب تر ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ اصحاب کہف تو اللہ کے اولیاء تھے محض، اور حضرت امام حسین صحابی ہیں، اور صحابی کوئی عام نہیں بلکہ نواسۂ رسول ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں۔ وہ اصحاب کہف تو زندہ ہوتے ہوئے کچھ عرصہ سونے کے بعد انہوں نے کلام کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے شہادت کے بعد نیزے پر رب کا کلام پڑھ کے رب کے کلام کی تفسیر بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ تھیری تھی، اور پوری یزیدی قوتوں کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ رب کی رستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو حضرات ذوقار، یزید اپنے تمام ظلم و بربریت کرنے کے باوجود بھی وہ گمراہی کا استعارہ ٹھہرا، اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا سر انور نیزے پر بھی اقوام عالم کے لیے رشد و ہدایت کا استعارہ بن گئے۔